لوگ کہتے ہیں یہ سرکار کی شان کیوں بیان کی گئی؟ آج کل کی تاریخ ہے، آج کل کی نکالی ہوئی بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا۔ جب نبی کریم کے نور کو اللہ نے بنایا تو پہلے نبی کریم کے نور کی تعریف خود بیان فرمائی، پھر اسی نور کے حصے کیے، 4 حصے کیے۔ پہلے سے قلم کو بنایا، دوسرے سے عرش کو بنایا، تیسرے سے قلم کو بنایا، تیسرے سے کرسی کو بنایا، چوتھے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے سے جنت کو بنائی، دوسرے سے دوزخ کو بنایا، تیسرے سے یہ عرش، تیسرے سے کائنات کو بنائی، چوتھے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے سے شجر کو بنایا، دوسرے سے حجر کو بنایا، تیسرے سے جبل کو بنایا، چوتھے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے سے نبیوں کو بنایا، دوسرے سے رسولوں کو بنایا، تیسرے سے فرشتوں کو بنایا، چوتھے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے سے انسان کو بنایا، دوسرے سے جنات کو بنایا، تیسرے سے حوروں کو بنایا، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ اسی طرح ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ حاضرین ذویل احترام، پھر جب نبیوں کو بھیجا، آدم کو بھیجا، آدم آئے، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت نوح آتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیش آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل آتے ہیں، سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان ہو، حضرت دانیات ہو، حضرت یوشع ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت اسحاق ہو، الغرض سارے نبی آئے، سرکار کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد جب سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کے امام، سید المرسلین، خاتم الانبیاء، امام المتقین جب دنیا میں تشریف لائے تو ذات رسالت مآب نے اب آ جاؤ، اب توجہ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر سرکار نے خود اپنی نعت اپنی زبانی بیان فرمائی۔ نعت خانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، کل کو اگر کوئی آپ کو پکڑ کر پوچھ لے تو میرا حوالہ ان کو دے دیجئے گا، یا پھر میری ویڈیو سنا دیجئے تاکہ ویوز بھی بڑھ جائیں۔ باہر کے حاضرین ذویل احترام، عرض کر رہا ہوں، سرکار تشریف لائے، سرکار نے خود اپنی نعت بیان فرمائی اور کہا انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب۔ پھر سرکار کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ حاضرین ذویل احترام، عمر شریف رسالت مآب کی 2 سال کی ہے، مکے کی سرزمین ہے، قحط آ گیا ہے، دھوپ کی شدت، لوگ دھوپ کے مارے، گرمی کی شدت کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ندیاں سوکھ گئی ہے، جھاڑ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، دروازہ ابو طالب پر آتے ہیں، دستک دیا، کہا کہ ہم نے اپنے صنموں سے بہت کچھ مانگ لیا لیکن بارش برسنے کا نام نہیں لیتی، اے ابو طالب اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو، اپنے خدا سے کہہ کر بارش برسا لو۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا چلے جانا، کل آئیں گے، تم اپنے صنم کو لانا، میں اپنے صنم کو لاؤں گا۔ کائنات انتظار میں ہے، اپنے صنموں کو لے کر حجر اسود کے سامنے خانہ کعبہ کے پاس ٹھہری ہے، مطاف کے اندر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، سب کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں دروازہ ابو طالب کے پاس۔ لوگ سوچ رہے ہیں ابو طالب آئیں گے تو کون سے صنم کو لائیں گے، ان کا صنم کیسا ہوگا، ان کا صنم کتنا حسین ہوگا، لوگ سوچتے جا رہے ہیں۔ وقت آخر آ گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت ابو طالب کا قدم باہر پڑتا ہے، لوگوں کی نظر چہرہ ابو طالب پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر ایک اور حسین و جمیل، چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا، انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت چہرے والا محمد عربی تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو طالب آتے ہیں، مطاف میں آئے، لوگوں نے پوچھا آپ تو صنم لانے کی بات کر رہے تھے، یہ کیا بھتیجے کو لے کر آ گئے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم اپنے صنم کو لائے، یہ میرا اپنا صنم ہے۔ حاضرین ذویل احترام، حضرت ابو طالب لاتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کو لگایا اور نعت بیان کی، نبوت سے پہلے 38 سال پہلے کی بات، نعت بیان کی اور کیا کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سمال الیتام عصمت للاراملی۔ لوگوں نعت کو نئی کہنے والے آؤ تاریخ سنا رہا ہوں، ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہ کیا، ابھی عمر شریف سرکار کی 2 سال کی ہے، نعت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ سلسلہ بڑھتا گیا، نبی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی ہے، صحابہ تشریف فرما ہے۔ نبی کریم نے حسان بن ثابت سے کہا اے حسان ممبر پر چڑھ جاؤ، ہماری نعت بیان کرنا۔ حسان بن ثابت ممبر پر چڑھتے ہیں، رسالت مآب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش حسان بن ثابت ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے حسان، رسول کا حکم ہوا، نبی کا حکم ہوا نعت بیان کرنے کا، تم نعت کیوں بیان نہیں کرتے، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ حسان بن ثابت نے کہا بیان کروں تو کیا بیان کروں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
सिलसिला फिर और आगे बढ़ता गया। इमामुल अतकिया, इमामुल अस्फिया, सैयदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। आपने कहा इन्नल तियारी हस्सबा यौमल इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मुहतरम। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। इमाम शरफुद्दीन बूसेरी तक पहुंचा। उन्होंने कहा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। सादी शिराज तक पहुंचा। उन्होंने कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और आगे बढ़ता गया। इज्जत बुखारी तक पहुंचा। उन्होंने कहा अदब का हीस्त ज़ेरे आसमां अज़र्श नाज़ुक्तर नफस गुम गर्दमी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। गोलड़ा की सरजमीन तक पहुंचा। वहां से पीर मेहर अली शाह ने कहा सुभान अल्लाह मां अजमल का मां अकमल का मां अहसन का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा अड़िया। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। दक्कन की सरजमीन तक आया तो ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा महबूब अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा आया हूँ दर पर आलूदा दामा ए बहरे रहमत दो मेरे इसिया। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। कादरी चमन तक सिलसिला पहुंचा। वहां से सैयदुल शयूख ने कहा न होती दुआ उनकी मकबूल हरगिज न लाते गरादम वसीला किसी का न लाते गरादम वसीला किसी का। खलीक इसलिए मौत को कहते हैं वस्ल लहद में दिखाते हैं चेहरा किसी का। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। हजरत कामिल शुत्तारी अलैहि रहमत तक पहुंचा। आपने कहा मिलते लफ्ज कामिल को मिलते नहीं है जितनी तारीफ की जाए कम है बस यही सोच कर रुक गया है चलते चलते कलम या मोहम्मद। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। फिर कादरी चमन तक आया। शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद बादिशाह हुसैनी लईक अलैहि रहमत व रिजवान ने कहा ए खत्म रसूल सैयद कुल सरवरे ज़ीशान सुल्तानों के सुल्तान तुम क़िबले दिल काबे जां मरकज़े इरफां और हासिल ईमान। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। हजरत ख्वाजा शौक तक पहुंचा। उन्होंने कहा खुदादानी कहाँ मुमकिन शहे अबरार से पहले नहीं कलमा मुकम्मल आपके इकरार से पहले दिखाएंगे कदम आका तो मर जाऊंगा कदमों पर नहीं तो शौक मरना किसको है दीदार से पहले। और आगे सिलसिला बढ़ता गया। हजरत अल्ताफ समदानी ने कहा कौन है सरवरे कौनैन मोहम्मद के सिवा अर्श पर किसके है नालैन मोहम्मद के सिवा। रब्तो निस्बत की कोई दूसरी सूरत ही नहीं खालिको खल्क के माबैन मोहम्मद के सिवा कोई अल्ताफ की बख्शिश का सहारा ही नहीं। फातिमा हसनैन मोहम्मद के सिवा मुर्तजा फातिमा हसनैन मोहम्मद के सिवा। सिलसिला और आगे बढ़ता गया। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। जितनी बर्दाश्त कर सकता था बर्दाश्त कर लिया। इससे ज्यादा खामोशी अब बर्दाश्त नहीं होती। जितनी ताकत कलाम पढ़ने में मैंने लगाई है अब सारी ताकत लगाते हुए सुभान अल्लाह आपको कहना होगा। हजरत औज याकूबी मलिक शोरा तक पहुंचा। उन्होंने कहा अल्लाह नात गो है तो जिब्रील नात खां इन दो के दरमियान भला औज हम कहां।